حابس اسلام چینل میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک اور معجزے کا ذکر کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونٹ کی شکایت۔ مدینہ منورہ میں انصار اونٹ کے ذریعے کنویں سے پانی نکالا کرتے تھے۔ اس قصے میں غور کریں جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اہل مدینہ کا ایک اونٹ تھا جس کے ذریعے وہ کنویں سے پانی نکالا کرتے تھے۔ ایک روز اونٹ اپنے کام میں نہ جتا اور آڑی کرنے لگا۔ انصاری رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا اونٹ جس کے ذریعے ہم پانی نکالتے تھے ہماری نافرمانی پر اتر آیا اور اپنے کام میں لگنے سے انکار کر دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری کھیتی اور کھجوریں خشک ہو چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، وہ کھڑے ہو گئے اور اس باغ میں داخل ہو گئے جس میں اونٹ تھا، یا اس جگہ میں داخل ہو گئے جسے اونٹ کی راحت کے سبب دیواروں میں محصور کر دیا گیا تھا۔ اونٹ ایک جانب کھڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف بڑھے تو انصار عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو باولے کتے کی طرح پاگل دکھائی دے رہا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو یہ ڈر ہے کہ کہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہی نہ کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ جب اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آگے بڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ میں گر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیشانی سے پکڑ لیا۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ تابعدار دکھائی دے رہا تھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ کام پر لگا دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بے عقل جانور ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر رہا ہے، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی انسان دوسرے انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کر سکتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ سجدہ صرف اور صرف اللہ کو کیا جا سکتا ہے۔ صحیح مسلم میں ایک اور قصہ منقول ہے کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کے ساتھ انصار کے کسی احاطہ میں داخل ہوئے۔ ایک اونٹ آیا اور بلبلانے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کوہان اور کان کے پیچھے کی ہڈی پر ہاتھ پھیرا تو اسے سکون آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری نوجوان آگے بڑھے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اس جانور کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا جس نے تجھے اس کا مالک بنایا ہے؟ اس نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھ کر اس سے کام لیتے رہتے ہو، یعنی تم دن رات بغیر آرام دیے اس سے کام لیتے ہو۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ایک اونٹ، ایک جانور بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی فریاد پیش کر رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مسئلے کا حل مانگ رہا ہے۔ کاش کہ ہم بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے اور اپنی تمام پریشانیوں کا حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے حل کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قسم کے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں ہیں جو ہر وقت اور ہر گھڑی یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول صادق اور نبی برحق تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔